click the bell button and enjoy the latest uploads from our تم تہجد میں مانگو اور تمہیں نہ ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہاری تہجد کی دعا کو اللہ رد کر دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارے تہجد کے آنسو رائے گاہ جائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہاری تہجد کی دعا میں نکلے ہوئے آنسو اللہ کی بارگاہ میں انمول نہ ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ رات کے آخری پہر تم اللہ سے ہم کلام ہو اور وہ تمہیں نہ سنے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہاری تہجد کی دعاؤں پر اللہ کن نہ کہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہاری تہجد کی دعائیں کن سے فائق کن تک کا سفر طے نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہاری تہجد کی دعائیں لا حاصل کو حاصل میں تبدیل نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تم تہجد پڑھو اور بے سکون رہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا ہوا؟ پریشان ہو؟ اچھا چلو رو کر اپنا دل ہلکا کر لو، مگر کسی تکیے پر نہیں بلکہ سجدے میں سر رکھ کر رو لو۔ سجدے میں کی گئی دعا اور بانٹا گیا غم نصیب سنوار دیتا ہے۔ آج سنا وہ اپنی داستان، اس کو وہ تمہاری خاموشی بھی بہت قریب سے سنتا ہے، بغیر کسی غرض کے، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں بے بسی سے اس کریم کے در پر رہتی ہیں۔ تم دعا کرتے ہو، معجزوں کا یقین رکھا کرو، پھر دیکھنا کیسے دعا کرتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ تمہارے حق میں دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کا خیال دل میں نہیں لاتا۔ تمہاری دعاؤں کا یقین ہی معجزوں کا سبب بنتا ہے۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے، ارے تم کیوں سوچتے ہو کہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے گا؟ وہ پاک ذات تو اس کے نام ماننے والوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی، تو پھر تم کیوں مایوس ہوتے ہو سکتا ہے یہ صبر تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہنسی کل دے دے۔ یہ حال تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی سبق بن جائے۔ تم ایک بار سچے دل سے اس پر توکل تو کرو، وہ تمہیں اپنی چاہت کے سائے میں چھپا لے گا اور تم سے محبت کرتا ہے، جس کا تقاضا ہے کہ تم اس پر یقین رکھو۔ وہی تمہیں ہر پریشانی، خوف اور وسوسے سے لڑنے کی ہمت دے گا۔ تم صرف اس کی طرف سچے دل پوری یقین سے بڑھو اور ہمیشہ اسے یاد رکھو، بے شک سکون قلب اس کی یاد میں ہے۔ جب کسی سے آپ کا کچھ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو آپ کس طرح ٹھیک کرواتے ہو؟ جو توڑتا ہے یا جس نے اس کو بنایا؟ ایسے ہی آپ کا دل جب کوئی توڑتا ہے یا آپ کو کوئی توڑتا ہے تو اس کے پاس کیوں جاتے ہو جس نے توڑا ہے؟ وہ ٹھیک کر سکتا ہے؟ نہیں، دل بنانے والا اللہ ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ سارے زخم ایسے بھر دے گا جیسے کبھی تھے ہی نہیں، دل ایسے جوڑ دے گا جیسے کبھی ٹوٹا ہی نہیں، اور پھر جب اللہ سے جڑ جاؤ گے تو دل کبھی ٹوٹے گا ہی نہیں۔ پریشانی اب پھر سے بڑھ گئی ہے، اچھا ذرا آسمان کی طرف دیکھو۔ وہ رب جو ہر شے کا مالک ہے، تمہیں یقین نہیں ہے کیا اس کے وعدے پر؟ وہ وعدے کا پکا ہے، تو کیا تم بھول گئے ہو؟ وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے بہت شفیق ہوں۔ وہ جب بار بار کہتا ہے کہ وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، تو یہ اداسی کیسی، یہ نا امیدی کیسی؟ دیکھو، یہ غم، پریشانی، حادثے تو زندگی کا حصہ ہے۔ یہاں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اگر خوشیوں کی ٹھنڈی ہوائیں ہمیشہ نہیں رہتی تو پھر یہ دکھ کے بادل بھی ہمیشہ نہیں ہیں۔ تم امید نہ ہارو، وہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا، اطمینان رکھو۔ ایک بار یاد کر کر دیکھو، کیا اس نے تمہاری کبھی کوئی ایسی دعا قبول نہیں کی جو تمہارے حق میں بہتر نہ ہو؟ کیا تمہاری پسند کی کوئی چیز تمہیں عطا نہیں کی؟ ہو سکتا ہے جو تم نے مانگا ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہی نہ ہو۔ جب ماں اپنے بچے کو اس کی ضد کے باوجود کھیلنے کے لیے آگ نہیں دیتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہارا رب ہے، تمہیں کیسے وہ دے سکتا ہے جو تمہارے لیے بہتر نہیں؟ یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم اسے اتنے عزیز ہو کہ وہ تمہیں وہ دینا چاہتا ہو
جو تم نے کبھی سوچا ہی نہ ہو۔ وہ جو چاند کو روشنی سے بھر کر آسمان سارے ستاروں سے سجا دیتا ہے، تمہیں ابھی بھی ایسے ہی سکون سے بھر دے گا کہ اب کوئی درد تمہیں ستا نہ سکے گا۔ جو تمہارے دل کی فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے، اسی فریاد کو تمہارا مقدر بھی تو بنا سکتا ہے۔ بس یقین رکھتے رہو اپنی دعاؤں پر۔ مگر جو اللہ سے مانگا تھا وہ نہیں ملا تو اب دعا مانگنا چھوڑ دی۔ یقین یہ تھوڑی ہے جو مانگا ہے تب ہی مل جائے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے، جب اللہ چاہے گا بہتر وقت پر عطا کرے گا، پھر دیکھنا وہی ملے گا جس کا تم اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہو۔ تہجد کا آغاز دنیا کی کسی طلب سے تو ہو سکتا ہے، مگر اس کا اختتام صرف اللہ ہے۔ جب اللہ سے تہجد کے سجدے میں راز و نیاز ہوتا ہے تب دل سکون پاتا ہے، تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے سارے دکھ جذب کر کے سکون عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ سے کی گئی ایک ملاقات ساری الجھنیں سلجھا دیتی ہے۔ اللہ ہر وہ سسکتے لمحے سے واقف ہے جب کیفیت بتانے کو لب سے کچھ نہیں بولا جائے۔ وہ جانتا ہے کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بسی اور کون صبر کی انتہا پر ہے، اور جتنا مشکل وقت ہوگا تم اس کو اپنے اتنا ہی قریب پاؤ گے۔ وہ جانتا ہے تمہاری تڑپ کو ٹھنڈا اور زخم کو مرہم کب کرنا ہے، اور جتنے تمہارے زخم گہرے ہوں گے اللہ سے بات کر کے اپنے دل کو اتنا ہی سکون میں پاؤ گے۔ اس سے چھپی کوئی شے نہیں ہے، تم اس پر کامل یقین رکھو، وہ جلد ہی وقت بدل دے گا۔ تم دعائیں کرتے رہو، وہ جلد ہی سکون عطا کرے گا۔ وہ اپنے بندوں کے دلوں کو زیادہ دیر تک سسکتا نہیں چھوڑتا۔ وہ بڑا رحمان ہے۔ جو دعائیں تمہاری ہیں وہ مانگ لو، سب کچھ قبول کرنے والا اور وسیلے بنانے والا تمہارے ساتھ ہے۔ جو ناممکن لگ رہا ہے تمہیں وہ بھی مانگ لو، کیسے ملے گا؟ اللہ خود تمہارے لیے راستہ بنا دے گا۔ تم اللہ سے مانگو جو تمہیں چاہیے، اور دیکھنا باقی بگڑے کام خود ہی سنور جائیں گے۔ لاتعداد وسیلے ہیں اللہ کے پاس تمہیں سب کچھ دینے کے لیے۔ تم اللہ سے ایک بار مخلص ہو کر مانگو تو صحیح، سب کچھ حوالے کر دو اللہ کے۔ تہجد میں اپنا سر رکھ کر بس التجائیں کرو، وہ تمہاری سنے گا، کیونکہ اگر اس نے تمہاری دعا رد کرنی ہوتی تو وہ تمہیں تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ وہ تہجد تک اس لیے لایا ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو سن کر قبولیت کا نام دے سکے، وہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دے سکے۔ اپنے ٹوٹے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے بکھرے ہوئے خوابوں کو سمیٹنے کے لیے اور اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنے خالق پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ یاد رکھنا آپ کا ٹوٹا ہوا دل آپ کی تقدیروں میں تھا، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے لیے کون اور کیا بہتر ہے۔ ہر ٹوٹے ہوئے خواب، ہر ٹوٹے ہوئے دل جو کچھ بھی آپ کو تکلیف دیتا ہے، ہر ناممکن خواہشات جو بھی آپ کو تکلیف پہنچاتی ہیں، سب ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اللہ پر یقین کرنا ہوگا۔ وہ الجبار ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، بکھرے ہوئے خوابوں کو پورا کرنے والا۔ اس پر یقین رکھو اور اس سے مانگتے رہو، کیونکہ صرف وہی آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، آپ کی دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے۔ ایک دن تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ شاید ایسی محبت کبھی کسی نے تم سے کی ہی نہ ہو، ایسی محبت جو شاید تمہارے مانگنے سے پہلے ہی اس چیز سے تمہیں نوازا گیا ہو۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے تو شاید تم اللہ سے ہر بات کی شکایت کرنا چھوڑ دو، شاید تم ہر موڑ پر اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جاؤ، اور تمہارا دل اس یقین سے اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہونا شروع ہو جائے کہ دعاؤں کی دیری سے تمہاری دعائیں ادھوری نہیں چھوڑے گا، اور آہستہ آہستہ سارے دروازے بھی کھل جائیں گے جو کئی رکاوٹوں کی وجہ سے بند ہیں، اور جس انسان کی وجہ سے
تم راتوں کو تنہائی میں روتے ہو، سسکیاں بھرتے ہو، اور وہ سب لمحے جس میں تم ادھورے رہ رہے ہوتے ہو سکتا ہے ان سب کا حساب اللہ اس شخص سے لینا شروع کر دے۔ وہ سب کام بآسانی ہونا شروع ہو جائیں جس کا تم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، معجزہ ہو جائے اور تم اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکو۔ لیکن ٹھہرو، ان سب کے لیے تمہارے دل میں اللہ پاک کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ کبھی نا امید مت ہونا، جب اللہ دینے پر آ جاتا ہے نا تو سنبھالے نہیں سنبھلتا، اور اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دیتا۔ یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں اور ثابت قدم رہنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ تو پھر ہمت مت ہارو، اگر وہ دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ مان گیا ہے۔ دیر بس اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہیں اپنے قریب لا سکے، اور پھر تمہیں وہاں سے عطا کر سکے جہاں تمہارے مقدر کی بھی رسائی نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا، لیکن ہم اپنی زندگی میں جو مشکل ترین دور سے گزر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہی ہماری کہانی کا سب سے مضبوط اور متاثر کن موڑ ہوتا ہے، اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمارے انجام کو آغاز سے بہتر بنا دے گا۔ پھر اس سے پہلے ہمیں اپنے حصے کی آزمائش سے گزرنا ہوگا، کیونکہ زمزم ایڑیاں رگڑنے سے ہی ملتا ہے۔ وقت پیدا کرنے والے کے لیے وقت نکالیں، وہ آپ کا وقت بدل دے گا۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں نا، ہمیشہ راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن اگر ہم راستے بنانے والے کی تلاش بھی لگ جائیں تو سبھی راستے خود ہی بن جائیں گے، سبھی دروازے خود ہی کھل جائیں گے۔ یقین رکھیں، جو آپ کا ہے وہ آپ کو ہی ملے گا۔ ہمارا اللہ تو بہت رحیم ہے، وہ نیکیاں دیکھ کر تھوڑی دیتا ہے، وہ تو نیت دیکھ کر دیتا ہے۔ وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کا نام تک نہیں لیتے۔ تو سوچیں، جو اس کے لاڈلے ہوں گے انہیں کتنا نوازے گا۔ اس کو راضی کریں، اس سے دوستی کریں، اس کے لاڈلے بنیں، کیونکہ بس ایک وہی ہے جو ہم گناہ گاروں کی لاڈ اٹھاتا ہے۔ وہ ہماری محبت کی قدر جانتا ہے اور قدر کرتا بھی ہے۔ اس سے دل لگی میں کبھی بے وفائی نہیں ہوتی۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی وہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی لے کر بھی۔ کچھ چیزیں جو اللہ ہم سے چھین لیتا ہے، چاہے انسان کو مکمل طرح سے توڑ دیتا ہے۔ نا امید ہو جاتے ہیں انسان، یوں لگتا ہے جیسے اس سے جینے کی وجہ ہی چھن گئی ہو، مگر وہ تو اللہ ہے، وہ سب جانتا ہے تمہارا بہتر کیا ہے اور تمہارے لیے بہترین کیا ہے۔